السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نامعلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں، اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن ہمیں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہے، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، یہ کہ میری عبادت کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کو کرنے کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے، وہ اللہ کی عبادت اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ بے شک فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں۔ وہ اگر چاہے کہ عبادت نہ کرے تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے، ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال بھی نہیں، تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی نہیں۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، اور نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی، تو ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کچھ کمال نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو اور فوراً اللہ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لے، اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کمال نہیں، لیکن دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائے تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، اور گناہ کرنے کی داعیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا تو مجھے یاد کر لے گا، اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہے اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے خوف، ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں
کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس مبارک ماہ میں صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارے۔ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے۔ اس لیے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب کرنا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہے۔ اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور بدنگاہی کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا روزہ ہوا؟ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ لہٰذا روزہ حصول تقویٰ کے لیے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گنہگار ہو، خطا کار ہو اور فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزے رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے اور سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرہ میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں اور دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے اور کمرہ میں فریج بھی موجود ہے اور اس فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے دن میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہو، کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ کیوں نہیں پیتا ہے؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں کہ وہ سوچتا ہے اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لہٰذا تقویٰ روزے کی ایک شکل بھی ہے، اس کی حصول کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیے تاکہ تقویٰ کی عملی تربیت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔